بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے جو بنیادی جو وہاں پہ لوگ آباد ہوتے ہیں ان کے لیے بنیادی تعلیم اور صحت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پہ تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے اور تعلیم کا جو ہے وہ اس کو عام کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جہاں تمام شعبے زوال کی جانب گامزن ہیں، وہاں ہماری جو ابھی نئی لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے کرپشن کے حوالے سے، اس میں چوتھے نمبر پہ تعلیم ہے کہ تعلیم بھی ایک مافیا بن چکا ہے اور اس کے اندر کرپشن جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ چکی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس قدر فرسودہ اور اس قدر وہ کمزور ہے کہ جو ہماری آبادی بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کی وہ ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت سارے پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ میدان عمل میں ہیں۔ ہم آپ کو ایک مثال دیتے ہیں راولپنڈی کے حوالے سے، ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے حوالے سے، کہ یہاں پہ تعلیم کی صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، اس پہ کل مجھے اتفاق ہوا، ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور اس میں پرائیویٹ سکولز کے کچھ نمائندے تھے اور ایک بڑی مشہور تنظیم ہے ایجوکیئر کے نام سے، انہوں نے اس کا اہتمام کیا، اور اس کے اندر جو بہت بڑے بڑے خوفناک قسم کے انکشافات کیے گئے، اس میں سب سے بڑا انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ راولپنڈی کے اندر 3300 سکول ہیں، 3300 سکول ہیں پرائیویٹ، جن کی رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ تقریباً 1500 کے قریب جو ہے وہ ان کا پروسیس پچھلے 3-4 سال سے زیر التوا ہے، اور ان مختلف حربوں سے جو مالکان ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے، اور ایک کلرک بادشاہ بیٹھا ہے جو پچھلے 4 سال سے راولپنڈی کے اندر بیٹھا ہے، وہ کسی کی فائل کو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہونے دے رہا ہے، اور رشوت کا بازار اس قدر گرم ہے کہ وہاں پہ مختلف کوئی ہائیجینک سرٹیفکیٹ کے چکر میں پیسے، کوئی اسکول چھوڑنے کے چکر میں پیسے، سمجھ لو کہ ایک بہت بڑا مافیا بیٹھا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کو جام کی ہوئی ہے، کبھی ڈینگی کے نام پہ، کبھی بلڈنگ کے نام پہ، کبھی اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ کے نام پہ۔ تو ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ یہاں پہ کرپشن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے انکشافات ہوئے، وہاں پہ جو جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ذمہ داران، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تنگ آ چکے ہیں پچھلے 4 سال سے۔ ای لائسنسنگ سسٹم شروع کیا گیا سابقہ گورنمنٹ میں 2018-19 میں، اور مراد راز صاحب تھے جو صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر تعلیم، انہوں نے کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس قدر اتنا زبردست سسٹم کو اس قدر ڈیمیج کیا گیا کہ وہاں پہ اس کو سسٹمیٹیکلی ہونے ہی نہیں دیا گیا۔ تاحال جتنے کیسز ای سسٹم کے تحت رجسٹرڈ کرانے، یعنی اسکول رجسٹریشن کے لیے جو پروسیس کیا گیا، وہ محکمہ جو اتھارٹی بیٹھی ہے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور کلرک بادشاہ کا کیونکہ اس میں عمل دخل ختم ہو چکا تھا اس سسٹم کے اندر، لہٰذا اس کو کھوڑے لائن لگا دیا گیا، یعنی کہ ڈیجیٹل سسٹم کو کھوڑے لائن لگا دیا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مینول سسٹم کو ہی ابھی تک چلایا جا رہا ہے، جبکہ لاہور کیونکہ صوبائی دارالخلافہ ہے، اور لاہور کے اندر کیونکہ اس سسٹم کا اجرا کیا گیا تھا، پھر تمام اضلاع اس میں شامل تھے جس میں ضلع راولپنڈی بھی شامل تھا، وہاں پہ جو صوبائی سطح پہ جو ان کا سسٹم ہے وہ تو چل رہا ہے لاہور کے اندر، لیکن راولپنڈی کے اندر بدقسمتی سے اس سسٹم کو چلنے دیا ہی نہیں گیا، اور ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ کیسز سرخ فیتے کی نظر ہو چکے ہیں، اور مختلف ذرائع سے جو ہے وہ پیسے مانگے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں پریس کانفرنس کے اندر یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ پرائیویٹ سکولز کو کھوڑے لائن لگانے کے لیے بلڈنگ کا اب نقشہ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں جی کہ لازمی ہونا چاہیے، اور اگر کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر کوئی سکول چلا رہا ہے بندہ تو ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کو بھی اس دھندے میں ساتھ شامل کر لیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم راولپنڈی کی کالی بھیڑوں نے ان کو بھی اپنے ساتھ پارٹنر بنا لیا اور کہا ہے کہ 30 سے 35 ہزار روپے آپ جو بھی آپ کی سوسائٹی کے اندر سکول کھولنا چاہتا ہے اس کی بلڈنگ کی مد میں لیں، اس سے نقشے کی مد میں،
اور اس میں سے بھی ہمیں حصہ پہنچائیں. ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور آپ ہمارے لیے کام کریں. تو ناظرین یہ ایک بڑا خوفناک قسم کا جو ہے وہ کھیل ہے تعلیم کے ساتھ. اب یہاں پہ آپ سرکاری اسکولوں کے رزلٹس دیکھ لیں. ابھی جو حالیہ فرسٹ ایئر کے رزلٹس آئے ہیں اس میں دیکھ لیں کہ راولپنڈی ڈویژن کا کیا رہا ہے. راولپنڈی کے جو بورڈ کے رزلٹس ہیں اس میں آپ کو خوفناک حد تک یہ سن کر تشویش ہوگی کہ 33% ٹوٹل رزلٹ آیا ہے. بچے سیکنڈ ایئر میں بیٹھے ہیں اور 33% ٹوٹل بچے فرسٹ ایئر کے جو ہیں وہ پاس ہوئی ہیں، باقی سارے فیل کر دیے گئے. یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا جو ہے وہ اس کھیل کی وجہ سے معیار تعلیم دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. اس کے اوپر حکام بالا کو اب جو ہے وہ فوری طور پہ سٹیپ لینے ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب تعلیم دوست جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے نوٹس میں بھی ہم لانا چاہ رہے ہیں. اور جتنے باقی بھی سیکٹری ایجوکیشن ہے وہ ذرا راولپنڈی کا ایک دن اچانک وزٹ تو کریں. یہاں دیکھیں کہ ایک گورنمنٹ اسکول میں بیٹھ کے کس طریقے سے پورے محکمے کا منہ چڑھایا جا رہا ہے اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں ان کو کن کن مراحل کا سامنا ہے. گو کے سیکٹری ایجوکیشن صاحب نے ایک نوٹس لیا ہے لیکن نوٹس سے کام نہیں ہوگا، اس کے اوپر بڑا فوری طور پہ ایکشن کرنا پڑے گا. ناظرین ہم کچھ آپ کو ساتھ جو کل کی پریس کانفرنس تھی، جو ذمہ داران تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے کچھ جو تحفظات ہیں اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں. آئیے ان کے تحفظات سے آپ کو مستفید کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ کیا کیا یہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے اس تعلیم کا بیڑا ضلع راولپنڈی کے اندر غرق کیا جا رہا ہے. کہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ آج کی یہ جو گیدرنگ ہے ٹھیک ہے تعداد کے اعتبار سے میں بھی بہت مختصر ہے، لیکن اپنے مقصد کے اعتبار سے یہ کسی بھی بڑی تحریک سے کم نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی یہ جو تقریب ہے چند دوستوں سے مشورہ ہوا تو ابھی ہم لاہور گئے ہوئے تھے اور لاہور میں جب میں نے دیکھا کہ لاہور کا جو رجسٹریشن سسٹم ہے اسکولز کا اور وہاں کے لاہور بورڈ کا ایفیلیشن سسٹم ہے وہ راولپنڈی سے کم از کم 100 سال آگے ہے. اور راولپنڈی ایسا لگتا ہے جیسے کہ کوئی وزیرستان میں ہو یا کوئی قبائلی علاقہ جات میں ہو اور ادھر ملکس ایجنسیوں کے جو ہوتے ہیں وہ حکومت چلا رہے ہوں راولپنڈی کی. تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ جو پرابلم اصل میں کیا ہے کہ جو بیریئرز ہیں، رکاوٹیں ہیں ڈپارٹمنٹس کے اندر، جو کرپشن ہے، جو ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، وہ اصل میں صحافی حضرات اور جو ہمارے اسکول سیکٹر کے لوگ ہیں یہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں، ان کا اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے اور معلومات ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو پاتی اور معلومات جو ہیں لانچ صحیح نہیں ہوتی اوپر تک. ہم جب ابھی سیکٹری ایجوکیشن سے ملے اور اسپیشل سیکٹری سے ملے، ہم ڈی پی آئی صاحب سے ملے، ہم منسٹر صاحب سے ملے تو وہ کہتے ہیں یار یہ جو آپ پرابلمز لے کے آئے ہیں چند ساتھی تو یہ تو پہلے تو کبھی کوئی اس طرح کا مطلب براڈ بیسڈ قسم کی بڑی ڈیٹیلڈ مطلب ہوم ورک کر کے کبھی کوئی نہیں آیا پرائیویٹ سکولز. تو میں نے کہا جی ہم پہلے کے تو ذمہ دار نہیں ہیں لیکن اب ہم ذمہ دار ہیں جو ہم لے کے آئے ہیں. یہ جینوئن پرابلمس ہیں اور ان پرابلمس کو جو ہم نے ادھر بتائے ہیں میں ادھر بھی 2-4 پوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں نمبر 1 کہ آن لائن پورٹل 2020 دسمبر میں لانچ کر دیا گیا اور جنوری سے انیکٹڈ تھا 2020. آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں آن لائن ویب پورٹل جو کہ پیپرس کہلاتا ہے اس کی گائیڈ لائن بھی منسٹری نے ایک دے دی. حالانکہ ہائر سیکنڈری اسکول ڈائریکٹ ہوئے ہیں 70 سالوں سے ہو رہے ہیں اور یہ لا کا حصہ ہے کہ آپ نے کرنا ہے جو اپلائی کرے گا اس کو رجسٹرڈ کرنا ہے آپ نے، کیونکہ اگر بورڈ اس کو کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. نمبر 1 یہ بھی ایک غلط قانون ہے جو کہ ایک ہی شخص نے بنایا. پھر آگے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو فروغ دینے کے لیے صرف پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے مفادات لینے کے لیے ایک قانون بنایا ہے کہ کوئی بھی پرائیویٹ اسکول ہے وہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے NOC پہلے لے کے آئے. اچھا اب NOC پہلے مفت دے دیتے تھے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے اسکولوں کو کہ کوئی نہیں یار ہماری سوسائٹی میں تعلیم ہونی چاہیے، اچھا کام. لیکن انہوں نے کیا کیا، جو مصروف بیٹھے ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کہا کہ گل سنو تسی انہاں کو 30,000 روپیہ لو نا جی اپنی NOC کا تے 10,000 سانو دو تے 20 آپ رکھو. اب پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے جی ان سے 30,000 40,000 روپیہ فیس لینی شروع کر دی ہے پر اینم ان سے بدماشی.
اچھا میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے, کیا گورنمنٹ بڑی ہوتی ہے یا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بڑی چیز ہوتی ہے؟ بھائی ایک اسکول انرجسٹرڈ چل رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں, تو گورنمنٹ کو چاہیے اس کو رجسٹرڈ کرے. پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے کیا پابند ہے گورنمنٹ, یا ایکٹ کہتا ہے کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی سے آپ لوگ کچھ سوسائٹی پابند ہے کہ وہ یہ دوسرا قانون آ گیا. نہیں سہولیات سوسائٹی کے اندر. اچھا کتنے ہو گئے سر؟ 2. تیسرا قانون کہ یہ کہتے ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں جو بھی ٹیریٹری کے اندر ہے ہم اس کو رجسٹرڈ نہیں کریں گے. بھائی سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ نہ کرو؟ سیلف میڈ قانون. بلکہ سپریم کورٹ نے تو ریلیکس کیا ہے کنٹونمنٹ کے اداروں کو, بھی اگلے 3 سال بھی چلو آپ. بھائی بات یہ ہے کہ آپ اگر نہیں رجسٹرڈ کرو گے, بھائی اس کا نقصان ہے ایکچولی. اگر آپ رجسٹرڈ کرو گے تو گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہوگی, وہ ریکارڈ کیپنگ میں آئے گا, وہاں پہ اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ رجسٹریشن کے بعد آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. رجسٹریشن کے بغیر نہیں پوچھ سکتے آپ اس کو. یعنی ان کو یہ بھی احساس نہیں کہ رجسٹریشن کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو ریلیکس کیا, یہ ان کو باندھ رہے ہیں کہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے یہ سر. اب ایک اور قانون ان کا کہ جو بھی کوئی اپنی فائل ایک میپ دینے آئے, کوئی چیز دینے آئے, وہ آنر جس نے اپلائی کیا ہے وہ خود قدموں پہ چل کے آئے اور وہ ان کے آگے اس آفس میں آ کے کھڑا ہو جہاں ایک کرسی بھی نہیں ہے بیٹھنے کی. اس کی حالت زار دیکھ سکتے ہیں. اور کوئی کوریئر نہیں مانتے, یہ بھی قانون ہے جی ان کا. کوئی کنسلٹنٹ نہیں مانتے, کوئی چکر نہیں مانتے, کوئی لیپٹ نہیں, کوئی چکر. یہ دنیا کا واحد آفس ہے سر کہ جس میں کوئی اس طرح کی مہذب ملکوں کی چیز نہیں مانی جاتی. ٹھیک ہے یہ چوتھا قانون ہو گیا. پانچواں ایک آپ ہنسیں گے, پانچواں قانون انہوں نے ایک ایسا بنایا ہوا ہے. میرے پاس ایک چیز پڑی ہے جی, ایک اپرووڈ میپ کی ڈیفینیشن نہیں آتی. یہ کہتے ہیں جی اپرووڈ میپ لے کے آؤ. اپرووڈ میپ کسے کہتے ہیں؟ یہ اس کا کوئی یونیفائڈ رول نہیں ہے جی. اپرووڈ میپ یعنی ٹی ایم اے کا اپرووڈ, آر ڈی اے کا اپرووڈ, یہ کینٹ کا اپرووڈ. اچھا اب مسئلہ یہ ہے سہال چہان اور جو دیہی علاقے ہیں رورل, سنیں وہاں پہ تو اپرووڈ میپ کا تصور نہیں, وہ تو موزہ جات ہیں, پرانے شاملات ہیں. تو اس کا اپرووڈ میپ کا یہ ان کے سر جی معیار ہے کہ اگر میپ کے ساتھ 5,000 روپیہ لگا ہو تو اپرووڈ ہو جاتا ہے, اور اگر 5,000 نہ ہو پھر بھی وہ ان اپرووڈ رہتا ہے. نقشے جات اور اس کا یہ ان کا الگ قانون ہے. اس کی ابھی اچھا پھر یونیفائڈ پروسیجر نہیں ہے. پنجاب کے دوسرے ضلعوں میں کچھ چل رہا ہے, یہاں کچھ چل رہا ہے. لیکن میں یہ پرابلمز, یہ ایسوسیشنوں کا حق بنتا تھا, فرض بنتا تھا کہ وہ 5 قانون آئیڈینٹیفائی کریں, نہ کہ ہم کریں. اور یہ اس طرح کی جو ڈسکشن ہے فروٹفل, جس کے اندر دیکھیں یہ ڈائگنوسس کر رہے ہیں آج ہم, اسی کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی. تو لہذا مختصراً میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہیں الفاظ کے ساتھ کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو اگر کوالٹی لانا چاہتے ہیں تو پلیز مل کے کام کریں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کی آواز بنیں. تو میں اختتامی کلمات کے لیے راجہ وسیم سیفی کی طرف دوبارہ رجوع کرتا ہوں تاکہ اس کو جتنے مسائل آپ کو سامنے آ رہے ہیں جی جی, تو کیا آپ نے کبھی سی او ایجوکیشن کو, کبھی ڈی سی راولپنڈی کو, کمشنر راولپنڈی کو, کیا کبھی آپ نے ان کو ٹچ نہیں کیا؟ جی ہم نے بارہا درخواست دی ہے, لیکن پاکستان کا کلچر ہے ظاہر ہے کہ جب تک درخواست کے ساتھ اوپر سے کوئی فون نہ آئے, کوئی منسٹر نہ کہے, تب تک نہیں توجہ دی جاتی. تو بالکل دی ہے خان صاحب ہم نے, لیکن کئی دفعہ دیا, سی او صاحب کو کئی دفعہ دیا. بٹ صاحب ابھی تک آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے نا سب حضرات, وہ قواعد ضوابط کے ارد گرد ظاہر ہے جو ریٹن ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. بات اصل یہ ہے, یہ کرنے والی تھی کہ کیا وہاں پر پرنسپل سے یا کسی اسکول کے آنر سے یا کسی اسکول کے آنر سے, یہ ساری ایک ہی بات ہے, یا کسی ان کے نمائندے سے محکمہ ایجوکیشن کے اندر رشوت کرپشن کے حوالے سے آپ نے کوئی بات نہیں کی. اس کا مقصد, اس کا مطلب کیا آپ یہ سمجھیں کہ آپ صرف ملک افسر میں پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں,
اصل میں پرائیویٹ سکولز جو بیچارے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، بڑے مشکل سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں سر، اگر وہ 2-4 ہزار روپیہ رشوت دے بھی دیتے ہیں وہ کبھی ریکارڈ پہ نہیں لاتے، اور میں آپ کو بتاؤں وہ کبھی مدعی بیچارے نہیں بنتے. میں ایک واقعہ 1-2 جملوں میں کوٹ کرتا ہوں، خان گلزار صاحب گواہ ہیں اس واقعے کے کہ بھئی انہوں نے رپورٹ کیا تھا. ٹیکسلا میں ایک اے ای او صاحب ایک پرنسپل کے پاس گئے ڈینگی چیک کرنے، اس سے کہتے ہیں اپنے اسکول رجسٹریشن کی فائل دکھاؤ. ظاہر ہے اس کے پاس نہیں تھی، لیکن وہ رجسٹرڈ اسکول تھا، اس نے ای لائسنس منگوا لیا، اپنا واٹس ایپ پہ دکھا دیا، کہتے یہ جعلی ہے. اس کو وہ اے ای او صاحب اس کی کرسی پہ بیٹھ کے پرنسپل کی، اس لڑکی کی کرسی پہ، اور کہتے ہیں آج تو میں ادھر ہی ہوں، کھانا بنواؤ، آج تو میں آپ سے رجسٹریشن لے کے جاؤں گا. 2 گھنٹے ادھر بیٹھا رہا وہ. تو بہرحال آپ دیکھ لیں، پھر ہم نے ایکشن لیا سر، اور اس اے ای او کی اچھی سرزنش کروائی اوپر سے نیچے سے. لیکن کیا ہوا کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے کچھ مفاد پرست ٹولہ اس کے پاس پہنچ گیا، پرنسپل کے پاس، کوئی تمہارا اسکول بند کر دے گا، یہ اے ای او، یہ کلرک، یہ بڑے خطرناک ہیں، تم نے اسکول سیل کروانا ہے، اپنا صلح کر لو واپس. یہ وہ بیچاری نے ڈی سی کو جو درخواست دی تھی اٹھا لی، وہ 2 دن بعد صلح کر لی. مطلب یہ ہے اسکول آنرز بیچارے وہ نہیں فیس کر سکتے سر، وہ ڈرتے ہیں، اس لیے باقی آپ جو ہے